اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستی همه شما دوستان و عزیزان؟ عصر همه شما دوستان بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. دوستان امیدوار هستم و آرزو دارم انشاءالله خدا به همه شما توفیق خیر بدهد و همیشه سربلند و موفق و مؤید باشید. بله دوستان دوستان میرسم. بفرمایید انا فاطمه رضوی، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستن. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته شما لطفاً باشید. با کائنات حسین صحبت میکنی؟ بله آقا. بفرمایید شما لطفاً با کائنات حسین صحبت کنید. سلام. کائنات. سلام عزیزم. خوب هستی شما عزیزم؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ بله منم خوب هستم. شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم و چای میخورم. بله شما امروز چای نمیخوری؟ بله من الان امروز چای نه نمیخورم. نگیتیو سواله، دیکھیے دھیان دیجیے. بله آقا. شما چای نمیخوری؟ چرا؟ من چای میخورم. چرا؟ من چای میخورم. بله. بلند با اولیکم بلند بخوانید، یکم بلند بخوانید. بله. کتاب جدید کجاست؟ کتاب جدید روی میز است. دفتر قدیمی کجاست؟ بابو ادھر جاؤ. دفتر قرمز در کیف است. پدرت چند تا ماژیک قرمز دارد؟ پدرم دو تا ماژیک قرمز دارد. شما چند تا مداد قرمز دارید؟ من 3 تا مداد قرمز دارم. بله. پیراهن خواهری شما کجاست؟ پیراهن خواهرم در اتاق است. پیراهن مادر شما کجاست؟ پیراهن مادرم در کمود است. خانه شما کجاست؟ شما امروز بازار نمی روی؟ نه من امروز بازار نمی روم. شما بله. بله من امروز بازار می روم. بله. شما چند جفت جراب داری؟ من 4 جفت جوراب دارم. شما چند جفت جوراب. بله شما چند جفت کفش داری؟ من 2 جفت کفش دارم. شما بامیه دوست داری؟ چرا؟ من بامیه دوست دارم. بله من بامیه دوست دارم. بله. شما سیب زمینی دوست نداری؟ چرا؟ من سیب زمینی دوست دارم. شما چرا دوست داری؟ برای اینکه سیب زمینی خیلی خوشمزه است. بله خیلی خوشمزه است. شما امروز غذا نمیپزی؟ چرا؟ من امروز غذا میپزم. شما بله.
بله من هم امروز غذا میپزم. شما چه چیزی در غذا میپزی؟ بله من سیب زمینی غذا میپزم. بله بله شما چه چیزی میپزی؟ بچه من کسی میپزی؟ امروز عدس و برنج میپزم. بله بچه بله میپزی؟ من تنها میپزم چون خواهرم مشغول بود. بله شما بله هر روز چند عدد سیب میخوری؟ من هر روز 2 عدد سیب میخورم. شما هر روز چند موز میخوری؟ من هر روز 2 تا موز میخورم. شما ساعت بله صبح ورزش میکنی؟ نه من ورزش نمیکنی. شما هر روز نمیکنم، من ورزش نمیکنم. چرا شما ورزش نمیکنی؟ چون من دوست ندارم. شما دوست داری؟ بله من ورزش دوست دارم. خب احسن. بله خب شما بفرمایید. سلام، شما خوب هستی؟ علی شاختر سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب و ممنون. شما خوبی آقا؟ خوب و متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چطور آقا؟ خوب، آنها خوب هستن. شما چیزی بیان میکنی؟ بله من امروز درباره من بیان میکنم. سلامت باشی. خب شما بفرمایید که بیان من میکنی بیان کنید. بله بسم الله. من علیشا اختر هستم. پدرم علی اختر است. من اهل هند هستم و در شکارپور زندگی می کنم. اسم مادرم شهناز زهرا است. ایشون اهل سرسی است و در شکارپور زندگی می کند. مادرم 5 تا برادر و 2 تا خواهر دارد. اسم برادران مصور رضا، اصغر رضا، اشرت رضا، شباب رضا و نسیم رضا است و خواهران حسین زهرا و معصوم زهرا است. خواهر وسطی در این دنیا کی نیست. نام پدر مادرم حسین رضا است و نام مادرم بلقیس فاطمه است. مادرم 3 دختر و یک پسر دارد. نام پسرم حسین عباس است و نام دختران علی فاطمه، وسیم فاطمه، علی شاختر است. مادرم میرا بسیار دوست دارد و من هم ایشون را بسیار دوست دارم. ایشون بسیار دوست داشتی و بله. بسیار مهربون است. من حلیم را خیلی دوست دارم برای اینکه ایشون برای من خیلی حلیم درست میکنم. مادرم قورمه و کوفته را خیلی دوست دارد. ایشون امروز لباس آبی میپوشد به علت اینکه او رنگ آبی خیلی دوست دارد. مادرم هر پنجشنبه کربلا میرود. ایشون معمولا ساعت 5:30 بیدار می شود، وضو می گیرد، نماز می خواند و برای ورزش صبحگاهی می رود. جی ایک منٹ. بله. بعد از 1 ساعت به خانه برمیگردد. سپس برای پدرم صبحانه آماده می کند. مادرم زیاد کار می کند و کم استراحت می کند. ایشون بیشتر به من نان درست می کنم. خدا رای من او را همیشه سالم نگه دار. خدایش اون را همیشه سالم نگه دارد. عمرش را طولانی کن. ختم شده. و عمرش و زندگیش را طولانی کن. احسن. متوجه شد دوستان؟ احسن، خیلی خوب. دوستان اینجا نگاه میکنی؟ بله بله. شناسه مضارع و شناسه گذشته، یعنی شناسه ماضی، شناسه مضارع و شناسه گذشته. شناسه کسے کہتے ہیں؟ شناسے یعنی ویسے تو اگر لفظ کے معنی دیکھیں شناسے یعنی پہچان، شناسے یعنی پہچان ہاں ضمیر ہم بولتے ہیں عربی میں ضمیر کیا بولتے ہیں؟ ضمیر ضمیر بھلے شناسے مضارع یعنی فعل مضارع کی ضمیریں اسمی اگر فعل کے آخر میں میم ہو تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ قردم میں فرسٹ پرسن ہے جی فعل کے آخر میں یہ میم ہو تو فرسٹ پرسن جمع ہے سنگولر پلورل اور اگر فعل کے آخر میں یا ہے جیسے می خورم می خوری ری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکنڈ پرسن ہے واحد اور اگر یہ نہ ہو تو سیکنڈ پرسن جمع ہے باقی جمع حاضر واحد حاضر جمع حاضر اور یہ واحد متکلم کی ضمیر یہ جمع متکلم بھی
اور تھرڈ پرسن کے لیے واحد کے لیے دال اور جمع کے لیے نون دال. یاد ہے نا فعل کے آخر میں؟ فعل کے آخر میں ابھی تک جو آپ سارے فعل پڑھ رہے تھے یہی تو پڑھ رہے تھے. می فورم، می فوری، می فورت، می فوری، می فوری، می فورن. دارت، داری، دارت، داری، داری، دارن. ہستم، ہستی، ہست. یہ تو نہیں ہستی، ہستی، ہستن. یا مثال کے طور پر می نویسم، می نویسی، می نویسند، می نویسیم، می نویسید، می نویسند. جتنے بھی فعل آپ نے پڑھے یہی تو تھی فعل کے آخر میں ساری. فعل کے آخر اسے کہتے ہیں شناسے مضارع. انگلش میں ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ جس سے پتہ لگتا ہے کہ مثلاً کام کا کرنے والا نہیں سبجیکٹ کون ہے اسے کیا بولتے ہیں جی؟ ضمیر کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سبجیکٹ تو فاعل کو کہتے ہیں. فاعل کی جگہ جو آتا ہے، فاعل کی جگہ جو آتا ہے ہیلپنگ ورب ہوتی ہے. نہیں. ایڈورب سے بنے گا شاید. تو بہرحال شناسے مضارع، شناسے فارسی میں کہتے ہیں شناسے مضارع، عربی میں اور ہم اردو میں کہتے ہیں ضمیر. فعل کے آخر میں جب تک ضمیر نہیں ہوگی ضمیر ہی تو بتائے گی کہ فاعل کون ہے، سبجیکٹ کون ہے. ضمیر ہی سے تو پتہ لگتا ہے کہ فاعل کون ہے. جی بلے جی ہاں بولے آگا. تو آپ جی کیا لکھا ہے یہ می نویسند؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تھرڈ پرسن ہے پلورل میں. پلورل ہے. کیا مطلب تھرڈ پرسن کیا مطلب ہوا؟ وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے؟ بلے آگا بلے. یہ وہ لکھتے ہیں، لکھنے کا کام جو انجام دے رہے ہیں وہ کیسے پتہ لگا وہ ہیں اس کے کام کو کرنے والے؟ نون دال سے. آغاز نون ہمیں دال، لاسٹ میں نون جو دال سے. اس نون دال سے تو پتہ لگا کہ بلے لکھنے بلے والے آغا. نویسند. بلے آغا. مثال کے طور پر می خوری، می خوری. یہ انگلی کا جو میں آپ کی طرف یہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو یہ کیسے پتہ لگا مجھے کہ کون کھانے والا کون ہے؟ آغا یا سے. یا سے. تو یہ ضمیر کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر. ضمیر فارسی میں کہتے ہیں شناسے. شناسے. تو اس فعل کے آخر میں شناسے کیا ہے؟ نون دال. اس فعل کے آخر میں شناسے کیا ہے؟ یا. اسی سے پتہ لگتا ہے کہ کام کو انجام دینے والا ہے فاعل یعنی سبجیکٹ یعنی کرتا. ہندی میں کہتے ہیں کرتا کون ہے جی؟ بلے آغا. کریا. یہ کریا ہے اور یہ نون دال اور یا سے پتہ لگ رہا ہے کہ کرتا کون ہے. ٹھیک ہے بلے آغا. تو مضارع کی ضمیریں ہیں یہ. ماضی کی ضمیریں بھی سیم ہے بس اس میں تھرڈ پرسن سنگل کے لیے ضمیر نہیں ہوتی جی. آپ سب کو پتا ہے کہ اگر ہمیں مضارع بنانا ہو یا ماضی بنانا ہو، ماضی بنانا ہو یا مضارع، تو جس چیز سے بناتے ہیں، جس چیز سے بناتے ہیں اسے کہتے ہیں بن. کیا کہتے ہیں؟ بون. بن. ہاں بن. بن کسے کہتے ہیں؟ ابھی دیکھیے پوری گردان آپ اس کی بولیے گا ذرا پوری شروع سے. می نویسم، می نویسی، می نویسم، می نویسی، می نویسن، می ہاں نویسن. ان سب میں سے ضمیر ہٹا دے تو کیا بچتا ہے؟ نویس. کیا نویسن. بچتا ہے؟ نویس بچتا ہے نویس. جی. ان سب میں سے میم ہٹا دیجئے، یا ہٹا دیجئے، دال ہٹا دیجئے، یہ میم ہٹا دیجئے، یہ دال ہٹا دیجئے، نون دال ہٹا دیجئے تو کیا بچتا ہے؟ نویس. می خورم کی کریجیے گا می خورم، می خوری، می خورت، می خوری، می خورید، می خورن. اس میں سے اگر ضمیریں ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے؟ پور. ہاں یہ کیا ہے؟ گن ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ بون. بن. تو بون. بن کہتے ہیں فعل کا وہ پارٹ، فعل کا وہ حصہ جو فعل کے تمام صیغوں میں ریپیٹ ہوتا ہے، جو اس کا بون میرو ہے، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. فعل کی
ریڑھ کی ہڈی ہے. مثلاً جتنے بھی می خرم سے لے کے می خرم تک فور ہر جگہ ریپیٹ ہے نہیں, می نویسم سے لے کے می نویسم تک نویس ہر جگہ ریپیٹ ہے نہیں, تو وہ حصہ پیٹ کا وہ حصہ جو تمام جگہ پر ریپیٹ ہو رہا ہے اس پیٹ کا بن کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ بن کہلاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بلے آغا جی؟ بلے جی آغا. ہاں, یا ایک طرح سے کہیں اس کا قوام ہے, وہ قوام جسے آپ کہیں قمامی, قمامی سوئیاں, قوام بناتے ہیں. قوام یعنی جو اس سے بننے والی ہر چیز کے اندر اس کا مین پارٹ ہوتا ہے, اس کا مین اسے کہتے ہیں. اب مضارع اگر ہمیں بنانا ہوتا ہے, فعل مضارع کا کوئی سا بھی قسم ہوتا ہے, مضارع اخباری ہو, مضارع انتظامی ہو, یا اور جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ گنے مضارع سے بنتی ہیں. اور جو ماضی سے ریلیٹڈ ماضی کی قسمیں ہیں, ماضی مطلق ہے گزشتہ سادے, گزشتہ نقلی یعنی ماضی قریب, گزشتہ بعید یعنی ماضی بعید, پہلے یہ جتنے بھی گزشتہ استمراری, گزشتہ مستمر, جتنے بھی پاسٹ کے سے ریلیٹڈ فعل ہیں وہ سب کائے سے بنتے ہیں؟ ان سے. بنے ماضی. بنے مضارع, بنے ماضی. اب ظاہر سی بات ہے جب ہمیں فعل بنانے کے لیے گزرے ہوئے زمانے کو کوئی بنانا ہے وہ بنے ماضی سے بنتا ہے. مضارع والے فعل بنانے ہیں, امر بھی اور فعل یہ چیزیں بنانی ہے تو بنے مضارع سے. تو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے نہیں تبھی تو بنا سکتے ہیں, اور یہ پتا ہے تو پھر تو سارا کچھ آسان ہے. مثلا یہ مضارع اخباری ہے, آج تک جتنے فعل آپ نے پڑھے وہ کیا تھے؟ مضارع اخباری. مضارع اخباری لفظ سے پتہ لگ رہا ہے تھوڑی تاریخ. اخبار یعنی خبر دینا. مضارع اخباری یعنی موجودہ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, فیوچر کے لیے بھی, یعنی موجودہ حال یا آئندہ زمانے میں کسی کام کی خبر دینے کے لیے آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ خبر دینے کی. مثلا من انشب بریانی میں خورم, تو میں آج رات کو بریانی کھانے کی آپ کو خبر دے رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلے آغا. یا من فردا بازار کی روم, تو میں کل بازار جانے کی آپ کو خبر دے رہا ہوں, کل بازار جاؤں گا. جی خبر دے رہا ہوں, یہ سوال بھی کر سکتا ہے آدمی. شما پردہ بازار کی روی, کل آپ بازار جائیں گی. تو موجودہ یا آئندہ زمانے میں یہ مضارع اخباری دو تین چیزوں میں یوز ہوتا ہے. کس چیز میں؟ پہلی تو یہ کہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے بارے میں بتانا یا پوچھنا. بتانا یا پوچھنا. ایک کب یوز ہوتا ہے؟ ایک جب ہوتا ہے جب کوئی کام ریپیٹ ہوتا ہو, جب کوئی کام ریپیٹ ہوتا ہو. مثلا آپ روز بازار جاتی ہیں, روز اسکول جاتی ہیں, روز کالج جاتی ہیں, تو بھی ایک مضارع استعمال ہوگا. من ہر روز ساعت صبح بازار میں رکھا, من ہر روز مسواک میں زنم, من ہر روز صبحانے بھی خورم, صبحانے بھی پدم. وہ کام جو ریپیٹ ہوتے ہوں, وہ کام جو دیکھیے کنٹینیو ہونا ایک الگ چیز ہے, ریپیٹ ہونا ایک الگ چیز ہے. ایک مت سمجھیے گا, کنٹینیو ہونا ریپیٹ ہونے کا مطلب سیم نہیں ہے. کبھی آپ کو کنٹینیو کا مطلب ریپیٹ ہونا ہے. کنٹینیو کا مطلب ہے ایک کام ہو رہا ہے, بس ہو ہی رہا ہے. ایک کام جیسے میں آپ بول رہا ہوں تو بول ہی رہا ہوں, یہ ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے, یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. ریپیٹ تو یہ ہے کہ 4 بجے میں یہ کرتا ہوں, وہی کام بار بار کرنا. ہاں ایک کام کو بار بار کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو مضارع اخباری ایک کام کو کس لیے یوز ہوتا ہے؟ ایک تو فعل مضارع اخباری اس لیے یوز ہوتا ہے کہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کے بارے میں خبر دینا, کسی کام کے یا پوچھنا. دوسرا موجودہ جی آئندہ زمانے میں ٹھیک ہے کیا کام کا ریپیٹ ہونا. تیسرا وہ کام جو نیچرل انجام پا رہے ہیں, اس میں آپ کا ہے میرا کوئی کام نہیں ہے. سورج ہر روز 7 بجے نکلتا ہے, 6 بجے غروب ہوتا ہے, زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, نیچرل جو کام ہے جی, جو نیچرل کام انجام پا رہے ہیں ان کے لیے بھی مضارع اخباری یوز ہوگا. مثلا آفتاب ساعت ہفتے صبح, خورشید ساعت ہفتے صبح طلوع میکند, ساعت شیشے بعد از ظہر غروب میکند. قرآن شریف اس میں استعمال ہوتا ہے. اب تک جو ہم نے پڑھا تھا فعل کون سا پوائنٹ پڑھا تھا؟ مضارع اخباری. کب جاؤ گے؟ پہلے مضارع اخباری کس 3 چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے؟ موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے بارے میں خبر دینی ہو یا پوچھنا ہو. ایک کام جو کام روزانہ
ریپیٹ ہوتا ہے اس کے لیے. تیسرا نیچرل کام جو انجام پانے کی حالت میں ہے آلریڈی وہ انجام ہوتے ہی رہتے ہیں. سورج نکلتا ہی ہے, رات ہوتی ہے, دن ہوتا ہی ہے, سورج ڈوبتا ہی ہے, اس کے لیے یہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. بنتا کیسے نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کیونکہ مضارع ہے, مضارع کی تو بنے مضارع سے بنے گا. لیکن بنے مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ قانون ہے نہیں. بنے مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. معین نہیں ہے. مثلا نوشتن سے نویس آ جاتا ہے, خردن سے خر آ جاتا ہے. جی تو قاعدہ قانون تھوڑی کہ یہ ہٹا کے یا یہ بڑھا کے بن جاتا ہے, بس نہیں. لہذا اس کا طریقہ سمپل, کیونکہ بہت وہ ہے مثلا ڈیفیکلٹ ہے, لہذا انہوں نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فارسی کے جو امر ہیں, فعل امر آپ کو جب بھی ملیں گے بے نویس, بے نویسی, بے خور, بے خوری, اس میں سے بے ہٹا دیجیے, بنے مضارع بچتا ہے. بنے مضارع بچتا ہے, ورنہ تو آپ سن کے اتنے دن سے آپ کو پریکٹس ہو ہی گئی. می خورا, می خوری میں خور, می نویسا, می نویسی, آپ بولتے ہی ہیں یہ چیزیں, بولتے بولتے پریکٹس ہو جاتی ہے. تو مضارع اخباری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بنے مضارع, پہلے تو بنے مضارع لیں گے, بنے مضارع کے شروع میں می اور آخر میں شناس مضارع. کیا شناس مضارع. شناس مضارع کیسے کہیں گے؟ می پلس بنے مضارع پلس شناس مضارع. اسی کو فارسی میں کیسے کہیں گے؟ می بے اضافے یہ بنے مضارع, بے اضافے یہ شناس مضارع, وشے مضارع اخباری, مضارع مضارع اخباری. ٹھیک ہے نہیں. مثال کے طور پر ہم نے نوشتن سے بنے مضارع نکالا نویس, اور خوردن سے بنے مضارع نکالا خور. اب کرنا کیا ہے؟ شروع میں می بڑھا دینا ہے اور آخر میں شنا سے, آخر میں شناس میم لگا دینا. بن گیا نہیں مضارع اخباری یا نہیں؟ می نویسا, می نویسی, می نویسا, می نویسی, می نویسی, می نویسا, می خورا, می خوری, می خورا, می خوری, می خوری, می خورا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے مضارع اخباری کس کب یوز ہوتا ہے, تو کہیے گا مضارع اخباری تین چیزوں میں یوز ہوتا ہے. ایک تو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے بارے میں بتانا ہو یا پوچھنا ہو, ایک. دوسرا وہ کام جو مستقل ریپیٹ ہوتا ہو, اس کے لیے من ہر روز ساتھ ہفتے صبح نے بھی خورام, من ہر روز ساتھ چہار دس بھی نبی سم. ٹھیک ہے. اور وہ کام جو کیا ہے, وہ انجام پانے کی حالت میں, سورج نکلتا ہے, دن نکلتا ہے. ٹھیک ہے. پوچھے بھائی مضارع اخباری بنانے کا طریقہ کیا ہے, آپ اردو میں بتائیں تو سیدھا سمپل سی بات ہے, کہیے گا بنے مضارع سے بنتا ہے, شروع میں اس کے می بڑھا دینا ہے, آخر میں اس کی مضارع کی ضمیر بڑھا دینی ہے. یہی بات اگر فارسی میں کہنی ہو تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, می بے اضافے یہ بنے مضارع, بے اضافے شناس مضارع, وشے مضارع اخباری, یا ایسے کہہ سکتے ہیں اگر ڈیٹیل میں بتانا ہو, برائے ساختن مضارع اخباری اول بنے مضارع میگیریم, بنے مضارع در اول بنے مضارع در ابتدای بنے مضارع یک می اضافه میکنیم, در ابتدای بنے مضارع یک می اضافه میکنیم و در آخر بنے مضارع شناسه مضارع اضافه میکنیم. بله میشه مضارع اخباری. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بھلے آگا. خوب. اب یہ شناسے تو آپ کو یاد رکھنا سیم ہے, ماضی مضارع کے سیم ہے, بس ماضی میں تھرڈ میں نہیں ہے, کیونکہ جب مصدر سے ہم بنے ماضی بناتے ہیں تو بنے ماضی جو ہوتا ہے وہی اس کا تھرڈ صیغہ ہوتا ہے, وہی اس کا صحیح ہوتا ہے. بھلے آگا. بنے ماضی بنانے کا آسان طریقہ ہے, بنے ماضی بنانے کا بہت سمپل طریقہ ہے, آسان ہے. وہ کیا ہے؟ مصدر تو آپ کو پتہ ہی ہے, مصدر تو اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں کام کا کرنے کا یا ہونے کا پتہ لگے. کھانا پی, اردو میں پہچان ہے نا, کھانا پینا, سونا, رونا, جانا, جی ٹھیک ہے. بھلے آگا. لیکن فارسی میں اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں نون, اس سے پہلے زبر ہوگا. علامت مصدر کیا ہے؟ نون, اس سے پہلے زبر. پرانے زمانے میں بتاتے تھے اس کا آخر میں دن یا تن ہوگا. خوردن, نوشتن, خوردن, نوشتن, خوردن, نوشتن. صحیح ہے نہیں؟ اگر آپ اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا تو گردن میں بھی تو دن ہے, برتن میں بھی تو تن ہے, تو کیا وہ مصدر ہے؟ نہیں.
پہلے ہی بتاتے تھے کہ مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا اور مصدر کے معنی بھی ہوں، لیکن مصدر کی علامت ہے نون، اس سے پہلے زبر، فر دن، نوش تن، رف تن، پہلے دن، بلے تن، فاوی دن، پختن پختن. مصدر کے آخر سے علامت ہے مصدر جو کہ نون اور اس سے پہلے زبر ہے وہ ہٹا دیجیے، وہ ماضی بن جاتا ہے اور وہی صیغہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر فردن، فردن جی، فردن، نویش تن جی، بلے آقا نویش تن، میں نے بھی فرمایا خواندن، خواندن دان رفتن یہی کہا تھا کہ جو مصدر کی نشانی ہے وہ میں دان لال کلر سے لکھ دوں، لال کلر سے لکھ دوں میں. اب پڑھیے کیا ہے، فردن، فردن، نویش تن، خواندن. مصدر کے آخر سے جتنے بھی مصدر ہیں ان کے آخر سے مصدر کی علامت ہے زبر اور نون. زبر نون اور زبر. نون ہٹا زبر دیجیے، نون سے پہچان آتی ہے، نون اور زبر. جو بچتا ہے وہ بنے ماضی بچتا ہے، وہ جو بچتا ہے بنے ماضی ماضی بچتا ہے جی، کیا بنے ماضی ماضی بچتا ہے. اب فردن سے جب زبر ہٹ گیا دال سے ساکن بچا نہیں ہے آخر میں ہو جاتا فرد نویش خان، فرد نویش خان، فرد نویش خان. بنے شست، شستن سے بلے آقا شست، رفتن سے رفت، رفتن سے رفت، رفت خاویدن سے خاوید. رفتن علامت مصدر ہٹاتے چلے جائیے، بنے ماضی بچتا ہے. یہ بنے ماضی بھی ہے پلس یہ والا صیغہ بھی یہی ہوگا. اب اگر ہمیں گزشتہ سادے، سادے یعنی سمپل، گزشتہ یہ سمپل پاسٹ، گزشتہ سادے یعنی سمپل پاسٹ. انگلش میں سمپل پاسٹ بولتے ہیں اور ماضی بلے مطلق، آقا ماضی مطلق بھی بولتے ہیں، گزشتہ سادے بھی بولتے ہیں. سمپل پاسٹ، پاسٹ گزرا ہوا سمپل یعنی کوئی بھی کام جو گزرے ہوئے میں انجام ہو چکا. جیسے دوپہر آپ کھانا کھا چکے نہیں کھا چکے، تو میں آپ سے پوچھوں گا شما چے خور دی، شما چے امروز نہار چے خور دی، گزرے ہوئے میں انجام پا چکا ہے. تو اب آپ کہیں گے من امروز یعنی گزرے دوپہر میں، نہار برنج فردم، برنج فردم. سلطان سادے کا سیدھا سیدھا بنے ماضی، بنے ماضی بے اضافے یہ شناسے ماضی، بنے ماضی بے اضافے یہ شناسے ماضی یعنی گزشتے، یعنی شناسے گزشتے. بنے ماضی بے اضافے شناسے گزشتے نیچے گزشتے سادے یعنی ماضی سادے یعنی ماضی مطلق یعنی سادے. اب آپ سے بنواؤں میں تو کتنا آسان ہے، ان کے آخر میں ضمیر لگانا، فردن فردی فرد، فردی فردید فردان، نوشتم نوشتی نوش، نوشتیم نوشتید نوشتن، خواندم خواندی خواند، خواندیم خواندید خواندی خواندن. سمجھ میں آ رہی؟ یہ کب ایسا ہوتا بلے ہے آقا وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام پا چکا ہو اور اس کا اثر بھی ختم ہو گیا ہو، اس کا اثر بھی، اب آپ نے دوپہر کھانا کھا لیا، اس کا اثر اب باقی تھوڑا ہی ہے، ختم. شمن امروز نہار بریانی خوردن، من امروز ساعت 4:10 نوشتم، نوشتم. نوشتن من امروز ساعت 3 کتاب خواندم، خواندم میں نے کتاب پڑھی. میں نے آج لنچ میں بریانی کھائی، میں نے 4 بجے تکلیف لکھی، ہوم ورک لکھا. اور اگر یہ مضارع اخباری تھا تو می خورا میں کھاؤں گا یا کھاتا ہوں. صحیح ہے نہیں؟ بلے بلے یہ آقا والا تو آپ کرتے ہی آ رہے تھے اتنے دن سے اب تک. یہ اس کی ذرا پریکٹس کر کے آئیے گا. آپ کو پریکٹس یہ کرنی ہے کہ آپس میں مباحثے میں پہلے تو گنے ماضی بنانے کی ایک دوسرے سے گنے ماضی بنوائیے گا، سب کاپی لے کے لکھیے گا. اور آسان طریقہ ہے، آپ گنے ماضی گنے مضارع کا بنانے کا کوئی فائدہ معین نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو اتنے دن سے صرف بول بول کے پریکٹس کرائی. ٹھیک ہے، سارے پیج جتنے بھی تھے آپ کو مصدر کے آخر سے علامت مصدر ہٹانی ہے. ٹھیک ہے، تو بنے ماضی بچتا ہے، پھر اس کے آخر میں ضمیر لگاتے چلے جائیے گزشتہ سادے. اس کے لیے آپ کو گزرے ہوئے زمانے کی بات کرنی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں بات کرنی ہے. امروز صبح ساعت چند بیدار شدی، گزر چکا. پہلے فردا یعنی دیروز گزرے ہوئے زمانے کا
دیروز شب چه خوردی ساعت چند خوابیدی کتنے بجے سوئی دیروز ساعت چند خوابیدی امروز ساعت چند می خوابی کل کتنے بجے سوئی آج کتنے بجے سوئیں گی بھلے آغا بھلے اس کی آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا اس کی آپ لوگ اس فیل کی ٹھیک ہے اور یہ آپ سے آتا ہی ہے یہ آپ سے آتا ہی بس قاعدہ نہیں آتا تھا قاعدہ یاد رکھنا مضارع اخباری کہتے ہیں پہلی بات تو اس فیل کو اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بنے مضارع کے شروع میں می بڑھاتے ہیں اور بنے مضارع کے آخر میں ضمیریں بڑھا دیتے ہیں مضارع کی آج تک جتنے فیل آپ نے پڑھے می فورم می رمی می فورم می پوری می نویسا می نویسی بھلے میشویا میشوئی میخابا میخابی یہ سب کیا تھے یہ سب مضارع اخباری تھے جتنے بھی فعل آج تک آپ نے پڑھے وہ سب مضارع اخباری تھے اب کل سے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کا یوز کرنا ہے ابھی تک میں آپ سے وہ برنامہ جو سنتا تھا من ہر روز بیدار می ساعت 4 بیدار می شوم اب آپ کو یہ کام گزرے ہوئے کل کے بارے میں بیان کرنا ہے من تینوں ساعت 4 صبح بیدار شدم بعد از بھلے مسواک زدم سپس وضو گرفتم بعد از آن قرآن خواندم بھلے بعد از قرآن خواندم بھلے صبحانے آماده کردم سپس اتاقر جارو زدم سارے فعل کون سے یوز ہیں یہ گزشتہ سادے گزشتہ سادے یعنی ماضی مطلق متوجہ شدید دوستان یا نا بھلے آغا اس کی پریکٹس کر کے آئیے گا سمپل سی بات ہے اتنے دن تک میں نے آپ کو یوں نہیں بتایا کہ پہلے میں نے ویسے ہی بچوں کی طرح آپ کو رٹوائے فیل اب اس کا قاعدہ بتایا میں نے آپ کو اب آپ گزشتہ سادہ بہت سادہ ہے پریکٹس بھی آسان ہے آپ اس کی کیجیے گا جو سمجھ میں نہ آئے ویڈیو دیکھیے گا پھر بھی جو بھی سمجھ میں نہ آئے پوچھیے گا متوجہ شدید ہمیں توبہ فاطمہ آیت الزہرا تحصیل فاطمہ خانم بھلے ہاں خیزران ساجد صحرا خوشبو زہرا کائنات بله بفرمایید کنیز رضوی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوب هستم شما خوب هستی آقا شما چیزی بیان میکنی؟ آقا من معرفی بیان میکنم بله من خودم را معرفی میکنم خودم بله آقا اللہ الرحمن الرحیم من کنی اسم من کنیز رضویت اسم پدر من نیاب حیدر رضویت اسم مادرم ساجد رضویت پدرم کارمندرم خاندار است من اهل هند هستم و در بنارس زندگی میکنم من برادر دارم خانه دارم برادر دانشجو است من طلبه هستم و در مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم اسم استادم سید حسین حیدر نقوی است ایشون بهترین معلم است استادم فخر من است من زبان فارسی خیلی دوست دارم الان سر کلاس هستم و درس فارسی میخوانم من 2 تا خودکار 4 تا کتاب دارم من بریانی و بستنی خیلی دوست دارم من امروز بستنی میخورم فردا انشاءالله نهاری میخورم من رنگ صورتی لباس چرمی و روسری سیاه خیلی دوست دارم من امروز لباس طوطی میپوشم فردا انشاءالله سفید میپوشم من هر پنجشنبه حدیث قصه دعای کمیل و دعای مجیر میخوانم من یک دوست دارم اسم دوستم علی شاختر است ایشون دوست عزیز من است من ایشان را خیلی دوست دارم تمام شد آقا آقا منم بیان میکنم بله ایران فاطمه شما بعد از این ایران فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام ممنون شما بله خوبی؟ شما چیزی بیان میکنی؟ بله آقا من درباره مادرم درباره پدرم و مادرم پدر و مادرم بیان بله. سلام اسم من ایران فاطمه است اسم پدرم عرفان عباس است من اهل مبارکپور هستم الان در مبارکپور زندگی میکنم من درباره مادر و پدر بیان میکنم مادر و پدر بزرگترین نعمت خداوند هستند من مادر و پدرم را بسیار دوست دارم پدر و مادر با عشق و زحمت فراوان برای رحمتی و خوشبختی فرزندان خود تلاش میکنند آنان از کودکی تا بزرگسالی با عشق صبر و فداکاری ما پرورش میدهند احترام و قدردانی از
مادر و پدر نہ تنها نشان اخلاق نیک است بلکه باعث برکت در زندگی نیز می شود. پدر برای خانواده کار می کنند تا نیزها انان را برآورد سازد. مادر با مهربانی از فرزندان مراقبت می کند و به آنان عشق می ورزد. مباید همیشه قدر مادر و پدر خود قدر را پدر و مادر را بدانید. قدر پدر و مادر را خود بدانید. را بدانیم و با احترام و محبت با آنان رفتار کنیم. دعای برای سلامتی و خوشبختی پدر و مادر وظیفه هر فرزندان خوبی است. اگر امروز آنان را خوشحال کنیم فردا خداوند نیز ما را خوشبخت خواهد کرد. تمام شد. تمام شد. بله. احسن. خیلی خوب خیلی خوب. بفرمایید آیت زهرا زود بیان کنید. من منظر کشی کلاس فارسی بله بیان بفرمایید. می‌کنم. بفرمایید. سلام. خدمت بفرمایید. سلام، من آیت الزهرا هستم. این حوزه امام حسن عسکری است. در این مدرسه یک کلاس فارسی هم است. آقا حسین روی تابلو درس می نویسد و با ایشون طلبه ها هم در دفتر آنها درس می نویسند. آقا حسین خیلی خوشرو و خوشگل استاد است. همه طلبه به وسیله موبایل کلاس می گیرند. الان طلبه آیت الزهرا منظر کشی کلاس فارسی می کند. ایشون خیلی ماشاءالله درسخوان طلبه است و بعضی وقت اخمو است. همه طلبه دوست هستند. امروز در کلاس 4 طلبه می آیند. ما از ساعت 4:30 تا ساعت 5:30 کلاس می کنیم و ما فارسی کتاب اول می خوانیم. این از شنبه تا 4 شنبه است و انشالله بعد از کتاب اول امتحان داریم. در این کلاس طلبه با هم صحبت می کنند و بیان می کنند. آقا هر روز به طلبه ها تکلیف می دهد و برای صحبت کردن آماده می شود. به وسیله آقا ما در زبان فارسی کوچک صحبت می کنیم. در این کلاس طلبه ها اهل هند و پاکستان هستند و همه طلبه فعال هستند. کلاس فارسی خیلی خوب است. تمام شد آقا. احسن. خیلی خوب. متوجه شدید دوستان؟ بله بله آقا. سلام، شما خوب هستی؟ صدای من میرسد؟ هستی ساجده؟ انا فاطمه ساجده؟ بله آقا. خوب هستی شما؟ ساجده سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوب هستم. شما حال خوب شما هستی؟ چطور است؟ من خوب هستم آقا. شما چطور؟ من خوبم. مریض هستی؟ نه آقا. خوب هستی؟ دقت کنین بله دوستان، من گفتگو خوب هستم. کنین. مجھے بیماری والی چیزیں لکھوانی چاہیے تھی، کل یاد دلانا، لکھوا دوں گا. بلے سرفے یعنی کھانسی، عطسے یعنی چھینک. بلے این آقا مریض است و در بیمارستان بستری است. بستری یعنی ایڈمٹ ہونا. بلے بلے دوستش برای عیادت او آمد. بلے اس کا دوست اس کی عیادت کے لیے آیا. بلے این بله آقا آقا. سرما خورد و عطسه میکند. عطسه یعنی چھینکتا ہے. تو دقت کنید دوستان، ہم نے ورڈز لکھ لیے تھے، صرف میں پریکٹس کرا رہا ہوں، جلدی جلدی دیکھیے گا. بھلے بخوانید دوستان. ورزش، جوان جوان. پیر. جوان. این آقا پیر است و این آقا جوان است. بله. وسط. دوستان یہ دقت دقت میکنید دوستان. بله آقا. همین اینجا دقت کنید. زود بخوانید و دقت کنید. وسط، ورق،
واکسین کیسے دیکھ رہا ہے دیکھیے بیچارہ واکسین مس کو دیکھیے لگا رہا ہے واکسین ویکسین وینیزویلا وینیزویلا ہاں وینیزویلا کا یہ اس کا جھنڈا ہے اور یہ اس کا نقشہ ہے وینیزویلا ولادت یہ دیکھیے یہ نکل رہا ہے انڈے سے باہر ولادت یہ بھی دیکھیے رو رہا ہے ولادت ویرگول 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 ویل چیئر ویل چیئر ویل چیئر وضو 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 ورود ممنوع ورود ممنوع نو انٹری ورود طاؤس 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 یعنی خانم ارم یعنی ڈیوڈ انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں اور ویسے ارم فاطمہ کے نانا کو کہتے ہیں داؤد متوجہ شدید دوستان داؤد نہ جناب داؤد نبی بھی تھے پہلے تو بفرمائے دوستان کامل کو نہیں دو واو کے ساتھ وینیزویلا ویرگول ورزش ورزش واکس واکس وضو جوان بله خوب ارم فاطمه انا فاطمه صدای من میرسه بله الان میرسم. بله بفرمایید شما گاو هستی یا وسط وضو لکھنا ہے ارم فاطمه شما چطور انسان هستم. آقا جی در یک کلاس من ارم آهو کیانی اسمی بود. خانم ارم کیانی شما خوب هستی الحمدلله خوبم. شما خوب هستید آقا جی؟ و ممنون کنید و بخوانید دوستان بھی پڑھا ہلو پیچ تہران آپ اس میں گفتگو کیجیے گا دیکھیے ہاں امتحان کے لیے میں پھر یاد دلا دوں ایک چیز ہوتی ہے گفتگو جیسے میں آپ سے آپس میں گفتگو کراتا ہوں تو امتحان اگر آ جائے مثلا اخروٹ مثلا آڑو بنا دوں میں اور ایک ہاتھی یا کچھ ایسی چیز کہا کہ اس میں گفتگو کرو تو گفتگو کا مطلب یہ نہیں بہت سے لوگ لکھتے آ جاتے ہیں فیل غلط میں پیچ دوس دارا پیچ تو روئے درختہ یہ گفتگو نہیں ہے گفتگو کہتے ہیں فاطمہ ہو تو ایک ایران ہو فاطمہ سلام وعلیکم السلام خوب ہستی شما پھر فاطمہ شما خوب ہستی بلے من خوب ہستم اس میں شما چیز تو گفتگو کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ بھی کرا سکتے ہیں اور نارملی آپ سے کہہ دیا جائے کہ گفتگو لکھیے تو اب گفتگو میں ظاہر سی بات ہے خیر خیریت کہاں سے ہو کیا کرتی ہو یہ جو آپس میں آپ لوگ کرتے ہیں وہی گفتگو آپ نام ڈال کے کاپی میں لکھ دینا ہے پھر اب آگے دو نقطے کیسے لکھتے ہیں گفتگو دیکھیے گا اپنی مکالمہ لکھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے ایسے نقطے ارم نے کیا سلام یہاں لکھیں گے مثلا انا فاطمہ سلام اب اس لیے آپ لکھے گا ارم خوب ہستی شما بلے من خوبم پھر وہیں پہ لکھیے گا انا فاطمہ شما خوب ہستی وہ لکھیں بلے من ہم خوب ہستا ٹھیک ہے یا ہماری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اوپر لکھ دیجیے گا یہاں پہ ادھر انا فاطمہ پھر ان کی بات ادھر اور ان کی بات جواب اور جواب کے آگے ہی پھر ان کا سوال ان سے مثلا انہوں نے کہا سلام سلام پھر انہوں نے لکھا شما خوب ہستی تو یہ لکھیں گے یہاں پہ من خوب ہستا ہوں وہ شما خوب ہستی پھر یہ لکھیں بلے من ہم خوب ہستا پھر ان کا سوال وہیں پہ شما اہل کجا ہستی اس میں شما چیز اس میں من انا فاطمہ اس میں شما چیز اس میں من ارم فاطمہ وہ اب شما اہل کجا ہستی ان کا سوال کی جواب کے بعد پھر یہ اس من اہل سلطان کو ہستم شما اہل کجا ہستی تو یہ کہ من اہل مبارک پور ہستم شما بفرمائے شما چکارے ہستی تو یہ لکھیں ایمان طلبے ہستم و شما چطور لیکن من ہم طلبے ہستم ایسے ہی گفتگو لکھنی بھی آنی چاہیے جیسے آپس میں آپ گفتگو کرتے ہیں ایسے ہی اب گفتگو نہ تو بالکل ہی کم ہو بس سلام دعا خیر خیریت اور نہ ہی بالکل ہی 2-4 پیج کی لکھ دینا ٹھیک ہے 2 پیج
اب ایک ضرور ایسی بھی گفتگو آ سکتی ہے اور ایسی بھی آ سکتی ہے کہ میں دو تصویریں دیکھوں گی، 2 یا 3 آپ کی آسانی کے لیے، ایک میں تصویر میں آڑوں، ایک میں ہاتھی مثلا، ایک میں کچھ اور کہوں کہ اس انچ کے بارے میں گفتگو لکھیے، تو کیسے لکھیں گے؟ انچیز، اس کا آگے فاطمہ میں انچیز وہ انا فاطمہ ان ہلو است، تو پھر یہ پوچھیں گی آیا شما ہلو دوست داری بلے من ہلو دوست دارم، ہلو برائے چیز، ہلو برائے خوردن است، بله 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 هلو برای خوردن است. شما هلو نمیخوری؟ چرا؟ من هلو میخورم. شما چرا هلو میخوری؟ چون من هلو دوست دارم. ایسے گفتگو لکھنی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تصویروں کو دیکھ کے، تصویروں کو دیکھ کے. بله حضرت. بله. پاشه 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 ما ما هواپیما، گوش کنید و بخوانید. هواپیما، هویج هویج هویج. بله. شما بفرمایید توبه فاطمه کجا هستی؟ توبه رفت. بله. هویج یعنی گاجر. هاون تحسین فاطمه اومدی هاون. دیکھ لی دیکھ گیا هاون آپ کو یا نہیں؟ خراب. بہار بہار فصل بہار. ہندوانے ہندوانے ہند 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 نقشہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو ہند. ہیزم 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 ماہی 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 ہد 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 ہد. کس نے دیکھی ہے ماہی ہے ہد ہد؟ ہلو ہلو بولے ہلو ہلو کاہو کاہو بولیے کاہو آہو آہو آہو. کامل کنی دوستان ہندوانے ہاؤن ہاون نہیں ہاون. ہوا پیما ہوا پیما دوستان ہوا پیما. تہران 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 ہیزم ہیزم ہیزم. متوجہ دوستان ہیزم. فرمائیں اب ہاتھ پر ہاتھ پھیرنا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ لکھنا ہے. خوش کنی دو بخانی، خوش کنی دو بخانی. دقت کنی دوستان. یخچال یخچال. نارگیل نارگیل. تاکسی تاکسی. چائے چائے چائے. یا یا یمن 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 یمن. یاس دیکھیے یہ ہے گلے یاس. یاس گلے یاس پر یاس. یاس دے یاس دے یاس دے. یہ یک شنبه یک شنبه. پایین پایین بالا پایین بالا پایین بالا. پاییز پاییز. گلایول گلایول یہ ہے بول دیجیے گلایول. لمبی سی ایک ٹہنی ہوتی ہے اس پہ بل. یوز پالن یوز پالن یوز پالن. یونان یونان گریس یونان. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یونان. پہلے فرمائیں دوستان. فائن فائن یہ گلایول گلایول. لطفاً نشان ہائی جمع، میں نے جمع کی نشانی تو آپ کو بتائی تھی.
जमा भले कैसे आगा। बनाते हैं? भले हाँ, आगा। ये मिदाद हाँ दिराह हाँ। दिराह पिसर पिसर हाँ पिसरे हैं। साअत हाँ सीब हाँ लिबास हाँ गुफ्तगू कुनी गोश कुनी इंशाल्लाह फरदा इंशाल्लाह दोस्तान भले भले। मुतवज्जो शुदीद हमें शुमा दोस्तान भले आगा। हमें शुमा दोस्तान दर्स मुतवज्जो शुदीद गुज़श्ते सादे व मुज़ारे अखबारी भले आगा। तहसीन फातिमे खानूम तहसीन फातिमे सलाम शुमा खूब हस्ती سلام آقا خوبم ممنون شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن خانواده شما چه خبر؟ خانه خوب هستن سلامی باشید دوستان تمام کنیم درس بله و صلی الله علی محمد و آله محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما و دوستان ہم ساعت 4:25 خود سے جوائن ہو جائے کیجیے 4:25 انڈین ٹائم भले आगा इंशाल्लाह 3:55 پاکستان ٹائم یعنی تقریباً ٹھیک ہے اس میں جوائن ہو جائے کیجیے تاکہ 30 تک شروع ہو اور ادھر سے جلدی چھوڑ دیا جائے آپ لوگوں کو موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا حافظ استاد ایمان بابا سلامت باشید